بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا دو پرسیپشن تھے. پہلا پرسیپشن یہ تھا یار ابھی عمران خان صاحب کو ہٹا دیں, اس کے بعد جو مشکل مرحلہ ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا. تمام جماعتوں کا اتفاق تھا اس پہ. لیکن اب صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ کابینہ کی تشکیل ہی جو کہ بہت ہی زیادہ آسان مرحلہ ہوتا ہے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے. کیا کہیں گے سر؟ یا دیکھیں یہ واقعی کابینہ کی تشکیل میں تاخیر ہوئی ہے, لیکن یہ اس لیے ہوئی ہے کہ ابھی یہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ یک جماعتی حکومت نہیں ہے, یہ ایک قسم کی نیشنل گورنمنٹ ہے جس میں ساری پارٹیاں یہ بھی ہیں اور ایون تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مان کے تو انہوں نے استعفے نہیں دیے, وہ بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ ابھی ساری بات طے ہو گئی ہے. کل 11 بجے ایوان صدر کے اندر ان کی حلف برداری کی تقریب ہے, اور اس کے علاوہ وہ اپنی اس کے اوپر وزارتوں کے اوپر فوری طور پہ لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ بھی لگ جائیں گے, اور ساتھ ساتھ آبویسلی الیکٹرل ریفارمز پہ کام ہوگا لا منسٹری کی طرف سے, اور الیکشن کی تیاری ہوگی, اور سونر دی بیٹر. اور اس کے اوپر جب یہ جو آپ کا الیکشن کمیشن ریڈی ہو جاتا ہے کہ یس ہم اس ٹائم میں, تو یہ حکومت جو ہے پھر ایک عبوری حکومت بنائی جائے گی جو 3 مہینوں کے اندر اپنے الیکشن کرا دے گی. تو یہ صورتحال تو اچھی اس لیے نہیں ہے کہ آرڈینریلی ہر حکومت کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے, لیکن ابھی اپوزیشن کے پاس ایک تو چوائس یہ تھا کہ یہ جو ڈوبتی کشتی تھی اس حکومت کی, جس کے ہر طرح سے گورننس پور تھی, مہنگائی تھی, لوگ مطمئن نہیں تھے, ان امپلائمنٹ تھی, آپ دیکھا کہ کتنی زیادہ دہشت گردی بھی بڑھتی گئی, لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ بڑھ رہی تھی. تو ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کو اس چکی میں پسنے دو اور آپ انتظار کرو, چونکہ ابھی اس گند کو اٹھانا 4 مہینوں میں بڑا مشکل ہوگا. تو لیکن دوسرا یہ تھا کہ کوئی بات نہیں ہے, کم از کم سلائیڈ بیک کو تو روک لیں. روپے کی قیمت گر رہی ہے, آپ کے ہر طریقے سے آپ پیچھے جا رہے ہیں, آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں, ٹریڈ کے ایشوز ہیں, IMF ریڈی نہیں ہے تعاون کا, اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی آپ کے ایک تنہائی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے رسک لیا فار دی سیک آف کنٹری, اور اس کے اوپر ساری پارٹیاں متحد ہیں, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس اتحاد کی بھی بات تب بنے گی اگر یہ کارکردگی اپنے فیو منتھس میں شو کریں گے جو بھی ان کو اویلیبل ہے. بٹ ادروائز پھر حال یہی ہوگا کہ آنیسٹ ایک ٹرانسپیرنٹ اور بہترین قسم کے الیکشن کرائے جائے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. لاسٹ پوائنٹ پہ یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ بڑے بڑے جلسوں سے امپریس نہ ہوں, ان جلسوں کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو دی بیلٹ باکس اور سیٹس میں کنورٹ کرنا وہ ایک ایک کھیت ہے, اور پاکستان لیڈر کے لیے اپنی عوامی مقبولیت ظاہر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے جلسہ. آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں سر؟ نہیں, میں اس بات سے اختلاف بالکل نہیں کرتا. وہ جلسہ تو کرتا رہے, لیکن دی پوائنٹ از اس جلسے میں کون آ رہا ہے؟ کیا یہ دیہات کے وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو دو ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہے؟ اس میں لوگ موٹر سائیکلوں پہ, کاروں پہ, وہ لوگ مڈل کلاس کے آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں موبائل فون ہیں 50 ہزار والے, 1 لاکھ والے, جو غربت کی چکی میں کسی پیسے ہوئے لوگ, وہ تو اپنے گھروں میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس وقت پاکستان میں جو بیسٹ پالیٹیشین ہے, جو آزمایا ہوا ہے شہباز شریف کی شکل میں, وہ آ گیا ہے, اور اس کو ساری پارٹیوں کی سپورٹ حاصل ہے. تو اللہ کے کرم سے آپ یہ دیکھیں گے کہ فوری طور پہ یہ کارکردگی بہتر کریں گے, الیکٹرل ریفارمز کریں گے, اور الیکشن کروائیں گے. ایک سوال اور آپ سے, سر وہی لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گمان میں, آپ کے خیال میں خان صاحب کے جلسے میں نہیں جا رہے ہیں اور وہی سوچ رہے ہیں کہ چلیں بھائی اب ہمارے اچھے دن آئیں گے, وہی لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو کہ آزمائے ہوئے ہیں, ایڈمنسٹریٹر طور پہ بہت اچھے ہیں, ان سے کابینہ بھی تشکیل نہیں ہو رہی, تو عوام کے مسئلے کیسے سالو کریں گے؟ دیکھیں, یہ اگر شہباز شریف صاحب کی اپنی جماعت ہوتی نا جس کے وہ پریزیڈنٹ ہیں, تو کابینہ فوری طور پہ تشکیل ہو جاتی. ہم نے اپنے لوگوں کے نام تو گنے ہوئے تھے, لیکن دی پوائنٹ اس کہ آپ نے ٹیم کو آگے لے کے جانا ہے نا. اور آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب ایک ہمبل انسان ہے, بولتے کم ہے, کام بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ابھی پیپل پارٹی ہماری میجر پارٹنر ہے, گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے, اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس سارے مہم کے اندر. وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اور پھر چھوٹی پارٹیاں بھی جتنے بلوچستان سے ہیں یا خیبر پختونخوا سے, وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور ان کو بھی ہم ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ کیبنٹ کل حلف لے گی اور دھڑا دھڑ کام شروع ہو جائے گا. یہ جلسے چلتے رہیں گے,
یہ اندر رہ کے انہوں نے اپنے کام کو پرائرٹائز کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کرنسی کی سٹیبلائزیشن پہ بھی ٹھیک ہوگا، اکانومی کو بھی کنٹرول کیا جائے گا کہ یہ پیچھے سلائڈ بیک نہ کرے، اور اچھی اصلاحات کر کے سب کو ساتھ ملائیں گے۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایون تحریک انصاف والے بھی پارلیمنٹ کے اندر آئیں، اور آنیسٹ ٹو گاڈ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی پرائم منسٹر ہاتھ نہیں ملاتا کیونکہ ان کی عزت نہ بڑھے، وہ آگے بڑھ کے بھی ان کو ملنے کی کوشش کریں گے، لیکن رونت آپ کو پتہ ہے کس طرف ہے، اور رونت کبھی پے نہیں کرتی۔ اللہ کا حکم ہے کہ شرک کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ تکبر ہے اور رونت ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دوسروں سے۔ اللہ کی نگاہ میں افضل وہ انسان ہے جن کا کردار مضبوط ہے، آپ کی خوبصورتی ہے۔ آپ دیکھیں اگلے دن گارڈین اخبار نے لکھا ہے کہ عمران may have charisma but شہباز شریف has capability۔ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، اور دنیا کے سارے لیڈر مبارکیں دے رہے ہیں اور ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ہیلتھ، تو اللہ کے کرم سے بیٹر ڈیز ول کم، اور الیکشن ہوں گے اور اسٹیبلائزیشن۔ بٹ آئی کین ایشور یو کہ عمران خان صاحب چونکہ ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے، نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگی، انہوں نے پھر جب اگر نہ ملی تو انہوں نے شور مچانا ہے، اور انہوں نے کہنا ہے میں فلانے کو یہ دھاندلی ہوگی وہ ہوگی۔ ان کی ہے کہ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر آیا ہے تو میں ہی ہوں، اور اگر حکومت چلانی ہے تو میں نے چلانی ہے۔ مجھے جوائنٹ شامل گفتگو کرتا ہوں۔ محمود رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔